تحریک انصاف کو اور عام پاکستانیوں کو، مظلوموں کو انصاف ملنے کی امید ہے. یہ امید اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسے آئینی ترامیم ہیں کہ سپریم کورٹ کا صرف نام رہ جائے گا، سپریم بیچ میں کوئی نہیں رہے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کا صرف نام کا عہدہ رہ جائے گا، اختیار کوئی نہیں رہے گا. اور ججوں کے انتخاب میں بے انتہا سیاسی مداخلت ہو جائے گی. اور کسی کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اب میں سپریم کورٹ میں جاؤں، میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاؤں، میں کس کورٹ میں جاؤں. اور ایک سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہے، جب اس کے اختیار کو تقسیم کر لیں گے تو پھر کیا عمل کریں گے. ساتھ میں جس طرح کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ڈی پی او، کوئی غلطی سے کوئی ایماندار آ جائے، وہ سٹینڈ لے لے، وہ سچی بات کر لے، اس کو بدلی کر دیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو ہائی کورٹس کے لیے ٹرانسفر کا جو قانون لانا چاہ رہے تھے کہ جو جج کھڑا ہو اس کو بدلی کرو. اسلام آباد میں اگر کوئی جج کھڑا ہو رہا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو کہیں چترال مترال میں، کہیں کسی ایسی جگہ، کسی ہائی کورٹ میں کسی بینچ میں کہیں بھیج دو. مین ہوم سٹی میں بھی مت رکھو، کہیں ایسی جگہ بھیج دو جہاں اس کی خبر آپ کو 6 مہینے آتے ہی نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ممبران کو اغوا کیا گیا. کل آپ نے سعد اللہ بلوچ صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ نے ہمارے ممبران کے بیان سنے ہوں گے. یہ کون سی آئینی ترامیم ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپوزیشن بینچز کے ممبران کو، ان کی خواتین کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور یہ تو میں برملا کہتا ہوں کہ وہ نوکری جس میں آپ کو ایکسٹینشن کسی کے گھر کی خواتین کو اٹھوا کے ملے، اس نوکری سے بہتر تو موت ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ انسان نوکری نہ کرے، موت آ جائے، لیکن انسان کی وجہ سے کسی کے گھر کی عزت جو ہے اس سرے بازار نیلام نہ ہو. یہ کس نظام کی طرف ہم چل رہے ہیں؟ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جب پاس کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی تھی، اس رات ہمارے ایم این ایز اغوا تھے. اور مت بھولیں کہ اس سے 3 دن پہلے ہمارے 10 ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اغوا کیا گیا. ان حالات میں آپ کون سے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو میں ان کو غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں، انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. اس کے لیے تحریک انصاف موجودہ حالات میں تیار نہیں ہے. دوسرا ہمارا اصولی موقف ہے، سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اور اسیران کو رہا کیجئے. یہ جو آج اڈیالہ کے باہر ہم کھڑے ہیں، اسیر اڈیالہ 400 دنوں سے زیادہ ہو گئے. عمران خان صاحب یہاں اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہیں. آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں بات کریں؟ پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لے کے آئیں. اور دوسری بات، آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ فارم 45 کی حکومت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بنائے گی، لے کے آئے گی. پہلے ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ہماری آئینی درخواست کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کا فیصلہ کیا جائے، ہمارا اوریجنل مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. تو تحریک انصاف کی بنیادی ڈیمانڈز آج بھی وہی ہیں، عمران خان بشمول اسیران، ان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اس کے بعد پھر بیٹھیں گے کہ ہم نے کس چیز پہ اب آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور آئینی سقم کیا ہے اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی، تو آئینی سقم کیا ہے؟ آپ کا ہاؤس آف فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. آپ سینٹ آف پاکستان سے اگر آئینی ترامیم پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ تو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، آپ نے تو الیکشن ہی نہیں کرایا. ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. انکمپلیٹ ہاؤس سے، غیر مکمل ایوان سے آپ کیسے آئینی ترامیم پاس کر سکتے ہیں؟ اور صرف سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ نامکمل نہیں بلکہ قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے. تحریک انصاف کی ریزرو سیٹیں، مخصوص سیٹیں، خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی سیٹیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی. تو جب نہ قومی اسمبلی مکمل ہے اور نہ سینٹ آف پاکستان مکمل ہے تو انکمپلیٹ ہاؤس میں آئینی ترامیم ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے تحریک انصاف کو مضبوط رکھا. ہمارے ممبران مشکل حالات میں کھڑے رہے، مضبوط رہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک انصاف کے تمام ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر ورکر کو، جنہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور جن کا پریشر بھی تھا پیچھے کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے اس کے ووٹ کا محافظ اس کا ورکر ہے. کوئی پارلیمنٹیرین سوچ بھی نہیں سکتا
सब इमरान खान के साथ डटे हुए खड़े, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के दिल में नियत में फतूर भी आए तो ये जहन में उसके है कि पीछे कारकुन फिर नहीं छोड़ेगा। हल्के में कैसे जाऊंगा, हल्के में मैं किस तरह वापस अपने डेरे पे जाऊंगा, क्योंकि ये वोट तो इमरान खान की अमानत थी, ये मेरा वोट तो नहीं था। ये तो कारकुन गली गली करिया फिरा और इमरान खान के नाम पे वोट लेके आया और जैद बकर अमर को जिता के पार्लियामान में भेज दिया। ये तो हमारा वोट थोड़ी है। तो इस वजह से ये जो पिछला हफ्ता 10 दिन गुजरे, मैं समझता हूं इम्तिहान के थे, लेकिन अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। लेकिन हमने आराम से नहीं बैठना, क्योंकि चोर चोरी से जाए लेकिन सीनाजोरी से भी नहीं जाता और बाकी कामों से भी जाए वो नहीं जाता, हेरा फेरी से तो बिल्कुल नहीं जाता। तो ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये अपनी इस हरकत की तरफ दोबारा आएंगे। लेकिन हमने भी इंशाल्लाह चुस्त और हमने बिल्कुल बेदार रहना है। और ये भी बता दें कि नून लीग से तो कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है। खासकर बिलावल साहब का तो क्लेम करते हैं कि उनके नाना ने आईन बनाया। अफसोस की बात है बिलावल साहब, आपके नाना ने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, मुफ्ती महमूद साहब के साथ या वली खान साहब के साथ या उस वक्त की लीडरशिप के साथ मिलकर आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नकबजनी कर रहा था। किसी से तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनके साथ मिलके इस आईन का हुलिया बिगाड़ने की ये कोशिश करेगी। आप हमें बताइए बिलावल साहब, आप किस तरह अपने नाना जुल्फिकार भुट्टो को फेस करेंगे अगर आप ये आईनी तरमीम पास करवा देते। बहरहाल हमारे हौसले बुलंद हैं और इंशाल्लाह हम अपने आईन की भी हिफाजत करेंगे, अपनी जुडिशरी के साथ भी मजबूत खड़े हैं। और आप देख लेंगे इंशाल्लाह ये जो लाहौर में हमारा जलसा होने जा रहा है, लाहौर में जो हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तानी लाहौरी और पूरे मुल्क से पाकिस्तानी आ रहे हैं एक पुरअमन जलसे के लिए, इंशाल्लाह वहां आपको इसके बारे में मजीद तफसीली बातें भी हम करेंगे। लेकिन ये दोबारा कहना चाहते हैं, लाहौर का जलसा भी हमारा हक है और ये तहरीक इंसाफ का हक है कि उसका लीडर बाहर आए और उसको उसका मैंडेट वापस दिया जाए। इस तरह की गैर आईनी तरामीम करके आप ना तो अपने इख्तिदार को दवाम दे सकते, ना किसी शख्स को किसी ओहदे पे मजीद आप तबालत दे सकते हैं, उसके लिए कौम तैयार नहीं है। और ना ये कोई करने वाला काम है। आईन पाकिस्तान को इस तरह तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे, जुडिशरी को इस तरह कमजोर नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह अपनी जुडिशरी के साथ, अपने आईन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारा हर वर्कर, हर वोटर, हर सपोर्टर मजबूत खड़ा है। अली मोहम्मद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, ये कौन सी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन बेंचेस की ख्वातीन को उठाना पड़े। अली मोहम्मद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, ये कौन सी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन बेंचेस की ख्वातीन को उठाना पड़े।